الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، برتری، عظمت اور جلالت، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رب ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. آپ کی سیدھی سچی تعلیمات کے ذریعے ہم نے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو جانا اور پہچانا ہے. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دعا سے متعلق کچھ اور باتیں آج کے جمعہ کے خطبے میں بتائی جائیں گی. ہم نے پچھلے ہفتے یہ جانا تھا کہ دعا کے آداب کیا ہیں. جب ہم اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کریں تو کس طریقے پر، کس انداز سے، کس لب و لہجے میں ہمارا کیا طرز ہونا چاہیے، ہم کس طریقے پر اپنے رب کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریں. آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم یہ سنیں گے کہ کن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کن لوگوں کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اور وہ کچھ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں ہم اگر اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی.
سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب نے یہ فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. تو ہمارا یہ عقیدہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. شک نہیں ہونا چاہیے دعاؤں کی قبولیت میں. ایسے ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس سے بہت قریب ہوتا ہوں، بہت قریب ہوتا ہوں. میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں پر لبیک کہتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں کہ کس طریقے پر اللہ ہماری دعا کو، ہماری پکار کو سنے گا، وہ شرائط ہمیں پوری کرنی ضروری ہے. میرے بھائیوں، کن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے؟ ان میں سر فہرست دو تین چیزیں ہم ذکر کرتے چلیں. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات. 3 لوگوں کی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی بلکہ فوراً قبول کر لی جاتی ہیں. ان تینوں لوگوں کا نام ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا: دعوت المظلوم و دعوت المسافر، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت والد علی ولدہ. مظلوم جب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی آہیں نکالتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان، اللہ اور اس مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم. سنو، مظلوم کی آہوں سے بچتے رہو. کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو سے چھیڑخانی کرتا ہے، کسی کے مال پر، کسی کے تجارت کے اوپر کسی بھی قسم کا وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو یاد رکھے کہ کسی شخص کے ساتھ جو زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ یوں ہی ضائع نہیں ہو جاتی. دروازہ پورا کھول دیجیے، کھول دیجیے، دروازہ کھول دیجیے پورا. جی بس. تو وہ آہیں جو مظلوم نکالتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ جس بندے نے بھی اس کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی تھی، تو وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں. اس لیے مظلوم کی آہوں سے بچنا چاہیے. ہم یہ غور فکر کرتے رہیں کہیں کسی کو ہم نے نقصان تو نہیں پہنچایا ہے کہ وہ بیچارہ مظلوم جب ہمارے برخلاف، جب ہم ظالم ہو کر کے ہم اس کے ساتھ رہیں اور ہمارے برخلاف وہ جب اللہ سے دعائیں کرے گا تو ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوں گی. ایسے ہی مسافر شخص کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سفر میں بیٹھتے ہیں، فوراً ہم نے موبائل شروع کی، کوئی ایک مووی ہم نے دیکھ لی. ہم نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، آدھے ہی گھنٹے کا صحیح ہم نے کھولا اور اپنا کوئی نہ کوئی اپنی دلچسپی کا سامان، کبھی فیس بک ہے، کبھی کچھ ہے، اور اپنی دلچسپی کے اعتبار سے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اور وہ اصل میں فائدہ نہیں، اپنے وقت کا ضیاع ہے. اللہ کی طرف سے ایک مخصوص انعام جو سفر ملا ہوا تھا، اور اس سفر کے اندر جو دعاؤں کی قبولیت کا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مژدہ سنایا گیا ہے، ہم نے تو اسے رد کر دیا. ہم کبھی کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہوئے سفر کر لیں، کچھ علماء اکرام کے بیانات سنتے ہوئے سفر کر لیں، کچھ اور چیزیں نیکی اور تقوی کی کر لیں، کچھ اذکار کر لیں، کچھ دعائیں اللہ سے مانگ لیں اور اپنے سفر پورے کر لیں. کیسے ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں سفر کے. سفر میں انسان پریشان حال ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. اسی طریقے سے والد جب اپنے بچے کے برخلاف کوئی جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرے بھائیوں، اپنے والدین کو پریشان کرنے سے، انہیں تکلیف پہنچانے سے، انہیں ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے سے بچے رہو، ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک جملہ بھی آپ کے برخلاف نکال دیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ رد نہیں کیا جاتا ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے جب وہ دیکھیں کہ کچھ غلطیاں اور خطاؤں پر خطائیں کیے جا رہے ہیں، انہیں ایک بار نہیں 1000 بار سمجھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی بازی میں آپ نے اپنے بچے کے لیے جو بد دعا دی ہے پوری زندگی کے لیے اس کے لیے تباہ کن ہو جائے، پوری زندگی کے لیے اس کے لیے خرابی اور بربادی کا سبب بن جائے. اس لیے جہاں بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک
اور اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو وہیں پر والدین کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک بار نہیں کئی بار ان کی بہتر تربیت کرنے کے لیے کوشش کریں، اور وہ حالات جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں والدین، اور وہ حالات جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ کچھ صبر و ضبط سے اپنے آپ کو لے کر کے چلیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے سے رکے رہیں۔ تو یہ ایک حدیث تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مجاہد ہے، المجاہد فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، کہ یہ 2-3 طرح حاجی اور عمرہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے وفد اللہ کا وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اب جب انسان کو یہ مواقع ملتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے نکلا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تو وہ مکمل ایام اپنے اذکار سے، دعاؤں سے پر رکھے، اپنے زبان کو تر رکھے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے آدمی ان اوقات میں بھی عجیب طریقے سے اپنے اوقات کو گزارتا ہے۔ کبھی آدمی ٹہلنے گھومنے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، کبھی خرید و فروخت میں روزانہ ہر وقت آدمی نکلتا رہتا ہے۔ آدمی حرمین پہنچتا ہے، بڑی مقدس ترین جگہیں ہیں، وہاں تو کل کے کل اوقات آدمی کو اپنے ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ یہ مواقع بار بار نہیں ملتے ہیں، بڑے مخصوص ایام کے لیے آدمی جاتا ہے اور ان اوقات میں، ان ایام میں خریداری میں گزار دے اور لوگوں کی دوستی نبھانے میں گزار دے، ادھر ادھر صرف مہمان نوازی میں آدمی گزار دے۔ مہمان بننے میں یا مہمان نوازی میں آدمی اپنے اوقات کو سارے کے ساری چیزوں کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن چند ایام کے لیے آدمی وہاں پہنچتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ یہ وہ اوقات اور ایام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے، نیک صالح اولاد بھی انسان، اللہ رب العالمین نیک صالح اولاد کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بعض والدین کو بڑی بلندی اور اونچائی اور مرتبے والا بنائے گا۔ اب اس کے بعد وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ انا لی ھذا، یہ کہاں سے میرے لیے، میری نیکی تو اس قابل نہیں کہ میں اس قدر بلند مقام و مرتبہ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، بندہ جو میرا بندہ تمہارا بیٹا ہے، وہ اس وقت دنیا میں بیٹھ کر، دنیا میں جو اسے ابھی زندگی ملی ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں تمہارے لیے آج یہ بلند مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو ہم اپنے بچے کو جب یہ سب سکھا کر کے وفات پائیں گے، جب ایسا ممکن ہے نا، جب ہم اپنے بچے کو سکھائیں گے کہ بیٹا ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرنا ہے، تب ہمارا بیٹا ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ ہم نے اس کو دین سکھایا ہی نہیں، دعائیں سکھائی ہی نہیں، بتائی ہی نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کن الفاظ میں دعائیں کرے؟ وہ تو اتنا بھی نہیں جانتا اور سمجھتا کہ اپنے والدین کے نماز جنازہ پڑھا سکے۔ اور کتنے بچے ایسے آتے ہیں کہ جب والد کا جنازہ قریب ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے شیخ صاحب کیا ہمیں دعا پڑھنی ہے ابھی جنازے میں، ہم اپنے والد کے لیے کیا دعائیں کریں، کس طریقے پر دعائیں کریں؟ ہم والدین نے اپنے بچوں کو ابھی یہ بھی نہیں سکھایا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کس طریقے پر دعائیں کریں گے، تو اور ہم ان سے کیا امیدیں رکھیں؟ میرے بھائیوں، دین سے دوری نہ یہ کہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہے جو دین سے دوری ہے، جو دین سے دور ہے، بلکہ دین سے دور رہنے والے شخص کے لیے، اس کی پوری فیملی کے لیے یہ نقصان دہ ہے کہ وہ دین سے دور رہتا ہے۔ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اعزاء اقارب ہوں، یہاں تک کہ اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے وہ شخص جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور فرشتے جس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے جس کے لیے مزید دعائیں کرتے ہیں، وہ شخص ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق المسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، ایک وہ مسلمان جو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائیں کرے کہ جو اس کے سامنے حاضر نہیں ہے، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہو۔ اب ہم لوگ یہاں پہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی دعا دے رہے ہیں
کہ جو ہم جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے، وہ یہاں پہ بیٹھا ہو یا کہیں اور پہ ہو، ہماری فیملی کا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کوئی ساتھی ہیں، تو اب وہ یہاں پہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، البتہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دعائیں دے رہے ہیں، اے اللہ میرا فلاں رشتہ دار بڑا پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ میرے فلاں دوست بڑے بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری میں شفا دے دے، اے اللہ میرے گھر میں میرے بھائی میرے بہن بڑے رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، اے اللہ میرا فلاں بھائی حرام رزق میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کو تو حلال رزق دے دے اور اس کو برکت والا رزق دے دے، اے اللہ میرا فلاں بھائی کیسے کیسے قرض میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کے لیے ایسے اسباب عطا فرما دے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے۔ یہ ساری دعائیں اور اس جیسی جو بھی خیر خواہی کے لیے دعائیں ہیں آپ کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ کا خاندان کے آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے خالو ہیں، آپ کا کوئی بھی ہے XYZ، کوئی بھی مسلمان بھائی ہے، آپ کے لیے آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کی دعا قبول فرما لے۔ آمین کے معنی اللہم استجب لنا، اے اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں اللہ ساری دعائیں قبول کر لے، اس کے معنی ہوتے ہیں آمین کے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ دعا تو یہ ہے کہ ہماری دعا قبول کر دی گئی، فرشتوں نے ہمارے لیے دعائیں کر دی کہ اے اللہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور فرشتے ایک اور چیز ایڈ کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلَكَ مِثْلُ، اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ہو جیسا تم نے اپنے چاچا خالہ ماما اور اپنے پڑوسی اپنے دوست اپنے قریبی کے لیے کیا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے کیا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہے، تو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ہم اس چیز سے کس قدر محروم ہیں۔ ہم اس لیے محروم ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس لیے محروم ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، اس کی ترقی ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارا پڑوسی آگے بڑھ رہا ہے مجھے وہ نہیں پسند ہے، فلاں ہمارے رشتہ دار ہمارے خاندان اور ہمارے فلاں دوست مجھ سے کہیں زیادہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پسند ہے یہ بات، کیوں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا بچہ کیوں تعلیم میں آگے ہے، ان کا بزنس مجھ سے زیادہ بہتر کیوں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں دعائیں کہاں سے کروں؟ نہیں، یہ بہت بڑی چوک ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہمارے دل کے اندر یہ برے خیالات ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے، اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی ہمیشہ خیر پائے، اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ تو ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے احساسات، ساری کی ساری چیزیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمارے خاندان کے ہوں یا نہ ہوں، ہماری طرف سے ان کے لیے خیرخواہی ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اچھے ان کے تعلق سے خیالات اپنے دل میں رکھیں۔ ایک مسلمان بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہ حق ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اور فرشتوں کی دعاؤں کے پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کے تمام بغض و حسد، تمام کینے کپٹ، تمام تر عداوتیں، تمام تر دشمنیاں اللہ کے لیے چھوڑ کر اپنے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ خیر کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیتے رہیے، یہی چیز بہتر ہے اور یہی چیز ہمارے لیے خیر کی چیز ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقت کے تعلق سے بھی جانتے چلیں کن کن اوقات میں ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے تعلق سے مختلف مواقع ہم سنتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، جو قدر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ تعالیٰ دعا اپنے بندے کی رد نہیں کرتا۔ بکثرت ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور ان ایام کے آتے آتے یا ان ایام میں ہم اور آپ اپنے علماء اکرام سے اس کے تفصیلی بیانات سنتے ہیں۔ آئیے ایک اور چیز ہے کہ رات کا آخری حصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سا وقت ہے، کس وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل، رات کا آخری حصہ،
رات کا تہائی حصہ، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من یدعونی استجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے، مجھے میرے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، فاستجیب لہ، میں اس کی پکار کو سن رہا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ کون ہے؟ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو رات کے آخری حصے کا یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع مل جائے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ دیر جو ہے اپنے اوقات کو دعاؤں میں جو ہے گزاریں۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ بہرحال شکوہ جواب شکوہ بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ اقبال نے اس طریقے کے اشعار کہے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک مخصوص وقت کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اذان ہوئی تو ہم جہاں بھی اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں دعائیں کریں، اور اذان اور اقامت کے درمیان جو 15 منٹ کا وقفہ ملا ہوا ہے اس وقت ہم دعائیں کریں اور ہماری دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ مفہوم ہے؟ اذان ہوئی، ہم نے وضو بنایا، مسجد میں ہم حاضر ہو گئے، جو کچھ ہمیں وقت ملا ہم نے سنت مؤکدہ یا سنن اور نوافل ادا کی، اب اور وقت ملا ہوا ہے، نماز میں کچھ دیر ہے، ہم نے اپنی دعائیں کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جب ہم مسجد میں آ کر کے دعائیں کرتے ہیں، باوضو ہو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نمازیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، جماعت نکل رہی ہوتی ہے، تشہد میں، تشہد اخیرہ میں امام ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم مسجد کے لیے نکلتے ہیں اور نمازیں ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس وقت کی ہم نے بڑی ناقدری کر رکھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سے اوقات میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ہم نے تو سلام پھیرا اور اس کے ہم فوراً بعد نکل رہے ہوتے، اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں، ہم نے تو جو ہے اللہم انت السلام منک السلام جو مکمل دعا ہے، آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ہم نے پوری نہیں کی اور ہم اتنی تیزی سے نکل گئے۔ دعائیں ہم کب مانگیں گے؟ ابھی جمعہ کی نماز مکمل ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد نکلتے ہیں۔ سنت تو بہت دور کی بات ہو گئی، ہم نے دعائیں ہی نہیں کی، سنن کا، نوافل کا اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہماری دعاؤں کی بے اثری کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنن اور نوافل کا بھی اہتمام ختم کیا، اور دعاؤں سے جو ہمیں ایک مدد ملنی تھی اس کو بھی ہم نے چھوڑا ہے۔ جمعہ کے روز ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ جن اوقات میں بندہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جن اوقات میں بندہ کچھ بھی اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد انسان اپنے رب سے بڑا قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی اس نے تلاوت کی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اس نے پائی ہیں، اللہ کو خوش کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ دو مخصوص ایسی چیزیں ہیں کہ جن حالات میں انسان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا حرام ہے، ہماری استعمال کی ضروریات کی چیزیں بھی حرام ہیں، اور ہم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جو لمبا سفر کر چکا ہے، پراگندہ بال ہیں، بڑا پریشان حال ہے، اب وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، وہ دعائیں مانگ رہا ہے
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، سود کا ہے، ڈکیتی کا ہے، چوری کا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر کے اس نے تجارتیں کی ہیں، اس نے بزنس کیا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کے لباس حرام کے ہیں جو وہ پہنتا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، یہاں تک کہ وہ حرام کے ہی جو ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں، اس کی غذا کی ساری چیزیں حرام ہی کی ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، بتاؤ کیسے اللہ قبول کرے گا اس کی دعا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا حرام کا کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا، یہ ہمارے لیے دعاؤں کی قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ ایسے ہی ایک چیز بات بتا کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُونَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، لوگو تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف کرو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، ورنہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ثم تدعونہ، پھر تم دعائیں کرو گے کہ اللہ عذاب ٹل جائے، تم دعائیں کرو گے کہ اللہ عذاب کو دور کر دے، اور فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا، تمہاری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ حالات کہ جب آدمی اچھائیوں کا حکم دینا چھوڑ دے، برائیوں پر روک لگانا چھوڑ دے، آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر برائی ہے اور نہیں روکتا، آدمی دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر میرا رہنا سہنا ہے، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہاں پر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، جس جگہ پہ میرا کام کاج ہے، جس کمپنی میں میں جڑا ہوا ہوں، ساری کی ساری جگہیں جہاں پہ انسان رہتا ہے دیکھتا ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی نہیں روکتا، اچھائیوں کا حکم نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کہ یہ ان حالات کے آ جانے کے بعد انسان دعائیں کر رہا ہے لیکن اللہ کا عذاب ٹلنے کا نام نہیں ہے، اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا۔ تو ان حالات سے ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حالات رہیں کہ ہم دعائیں کریں اور اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہ کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا حقدار ہے اور اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کہیں برائی دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکے گا، ہاتھ کی طاقت نہیں اپنی زبان سے روکے گا، زبان کی طاقت نہیں تو اپنے اندر یہ سمجھے کہ انتہائی برا کام ہے، اس چیز سے دوری اختیار کرے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ سب سے کمزور ترین ایمان والا اس وقت ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے معاشرے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اور جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے ان کو بھی اپنی زبان سے اس برائی سے روکنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر یاد رکھیے کہ جب ہم نے یہ سارے کے سارے کام چھوڑ دیے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا اور ہم دعائیں کریں گے اور ہماری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم نے گزشتہ ہفتے کچھ باتیں بڑی اہم بتائی تھیں، اس کے تھوڑا سا اس کو مختصراً میں اس کو ریپیٹ بھی کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کو رٹائیں اور بہت ہی جو ہے ان کے آسان فہم الفاظ میں جس کو وہ سمجھ سکیں اور جو ان کی زبان پر چڑھ سکے ان الفاظ کے ساتھ ان کو مستقل طور پر دعائیں یاد کرائیں۔ اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے یہ معصوم عن الخطا بچے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور عرض کرنی ہے، افسوس ہوتا ہے یہ بات کہنے پر، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ان احباب میں سے وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، اور نہ میں پہچانتا ہوں، لیکن حقیقت امر ہے، یہ صحیح بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، بڑی تیز آواز کے ساتھ کبوتر بازیاں ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یاد رکھیں انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے کہ وہ اذان ہوئی، نماز ہو رہی ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں آئے، اور ایک اور بڑا جرم وہ اس کے ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی نمازوں میں خلل پیدا کر رہے ہیں، انسان کی نماز بھی سکون سے نہیں ہونے دیتے۔ کم از کم ان سے میری ایک گزارش ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اپنی کبوتر بازی کو روک دیں۔ کتنی
تیز تیز آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے روک دیں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت قریب ہے روک دیں، نماز کے بعد تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، پلیز 10 ہی منٹ صحیح نماز کے بعد انتظار کر لیں کہ لوگ سنتوں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وہ چیخو پکار کریں، جبکہ وہ چیز بھی ان کے لیے بڑی نقصان دہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ورزش نہیں ہے، ان کی جسمانی کوئی ورزش نہیں ہے، اور دوسری چیز کی وقت کا ضیاع ہے، یہ کوئی بزنس اور تجارت بھی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ آج التماس کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کم از کم نماز کے اوقات کے لیے روک دیں۔ ہم میں سے وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی ہیں، تو ہم اپنے گھر میں جن کے یہاں بھی ہیں وہ لوگ منع کر دیں کہ اذان اور نماز کے وقت میں لوگوں کو کم از کم سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تیری غفاریت کا واسطہ ہے اللہ تو ہمیں بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ تو رزاق ہے، تیری رزاقیت کا واسطہ دے کر کے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں کشادگی رزق میں کشادگی عطا فرما، اے اللہ جو لا ولد ہیں انہیں تو صاحب اولاد کر دے، اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہم کو جو تو نے ہدایت عطا فرما دی تو اے اللہ اب تو ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا، اے اللہ ہمیں تو ضلالت اور گمراہی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ کر لے، اے اللہ ہمیں شرک اور کفر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں موحد بنا دے، اے اللہ ہمیں توحید پر اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں نیکوکار اور صالح بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں ہر طرح سے خیر عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں امن و سکون قائم فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر تمام بھارت واسیوں کو اے اللہ حق اور عدل کے معاملے میں ایک ساتھ متحد اور متفق ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے ہماری ضروریات کا، اور جو چیزیں ہم نہیں مانگ سکے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے اے اللہ وہ تمام کی تمام چیزیں عطا فرما۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اے اللہ تیرے غنی ہونے کے واسطے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری محتاجگی صرف اپنی ذات تک محدود کر لے، اے اللہ صرف ہم تیرے محتاج بن کر کے رہیں، دنیا والوں کے محتاج نہ رہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے نیکوکار اور صالح بندوں میں شمار کر لے، اے اللہ صدیقین شہداء اور صالحین میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف